نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتہائی جو ہے اس عالم میں کہ مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور حضرت مہدی مسلمانوں کو لے کر دمشق میں الغوطہ بستی میں جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے ہوں گے، اور دجال پوری دنیا سے گھوم پھر کر شام کے علاقے کے قریب ہوگا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ مسلمان بہت پریشان ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے، یہاں تک کہ فجر کی نماز میں صبح کی اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، اور نماز کھڑی ہونے کے قریب ہی ہوگی کہ آسمان سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کا سہارا لیے دو زرد رنگ کے کپڑوں میں جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف جو ہے وہ نزول فرمائیں۔ دمشق شام کا علاقہ، اس کی جامع مسجد اموی، وہاں حضرت مہدی موجود ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے، مختلف روایات ہیں۔ عموماً یہ مشہور ہے کہ جامع مسجد اموی جو ہے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جو ہے وہ نازل ہوں گے، ایسا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، مشہور بات ہے لیکن ایسا ہے نہیں، کسی بھی حدیث میں مسجد کے مینار کا نام نہیں ہے۔ ہاں یہ آیا ہے کہ دمشق کی بستی کے مشرقی مینار پر، تو مسجد کا مشرقی مینار جو ہے وہ اور ہے، اور دمشق بستی کا مینار جو ہے وہ اور ہے۔ جو دمشق مسجد کا مینار مشرقی طرف ہے، اس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے نازل نہیں ہونا۔ دمشق بالکل قریب ہی، بستی کے قریب ایک اکیلا مینار نور الدین زنگی نے مسلم مجاہدین کی یاد میں تعمیر کروایا تھا، وہ آج بھی اسی حالت میں جو ہے وہ قائم ہے۔ اس مینار پر عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں جہاں بھی الفاظ آئے ہیں دمشق کی بستی کے مشرقی مینار کے آئے ہیں، کہیں بھی مسجد کا نام نہیں آیا۔ یہ غلط جو ہے وہ ہمارے ہاں مشہور ہے، یہ بات غلط ہے۔ مشرقی مینار، اس کی تحقیق جو ہے وہ ہمارے پاس علماء کے فتووں کی شکل میں موجود ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب خود جا کے دیکھ کے آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ مسجد کا مینار نہیں، دمشق بستی کا مشرقی مینار ہے، وہ ٹھیک ہے، وہاں کے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں نازل ہوں گے اور کنٹرول سنبھال لیں گے، اور اسی دن جو ہے مسلمانوں کی اور یہودیوں کی بڑی جنگ ہوگی، جو تاریخ کی آخری جنگ ہے۔ اور اس جنگ میں بھی جو ہے وہ کوئی خاص اسلحہ جو ہے استعمال نہیں ہوگا، تھوڑا اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا جو ہے وہ پیچھا کریں گے، اور اس کے تعاقب کرتے ہوئے لد بستی میں جا کر اس کو پالیں گے۔ لد بستی، حضور علیہ السلام تو اس علاقے میں آئے ہی نہیں کبھی، اور لد بستی تو دنیا میں تھی ہی نہیں۔ لد بستی کب بنی ہے، اس کا بڑی جستجو اور تحقیق کے بعد یہاں تک پہنچے کہ 1948 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، 1948 میں، اور اس کے ساتھ ایک ایئرپورٹ بنایا گیا، اس میں بڑے بڑے جنگی جہاز، ان کا اسرائیل کا جو ہے فضائیہ کا بڑا ایئرپورٹ یہی ہے لد مقام پر۔ اور 1948 میں بستی بنی، اور بستی کا نام انہوں نے لد رکھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، صحیح مسلم، ابو داؤد اور مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا کہ یقتل عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر جو ہے وہ قتل کریں گے۔ لد جو ہے ایک بڑی سٹی ہے، یہ تل ابیب سے جو ان کا کیپٹل دارالحکومت ہے اس سے 8 یا 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایک بہت بڑی بستی نہیں، چھوٹا سا شہر ہے۔ دراصل ان کی فضائیہ ہے، یہاں ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ کی جتنی کالونی ہے اور اس کے متعلقات جتنے لوگ ہیں۔ یہاں اس بستی کی ایک تو خصوصیت تو ہے ہی کہ دجال یہاں قتل ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ لد کی حفاظت بہت زیادہ کرتے ہیں اسرائیلی، اور پورے لد میں یہ جو اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہیں، کھمبے لائٹ والے، اس کے نیچے انہوں نے تبرک کے طور پر 3-4 جو ہیں وہ
ڈیورس اسٹار لگائے ہوئے پورے شہر میں، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ہمارے مسیحا کا شہر ہے، وہ یہاں آئے گا، یہ اس کے مقامات ہیں، یہ اس کے طیارے ہیں، اور یہ ہے اور فلاں ہے، اس کے نام سے بہت ساری چیزیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہی اس کے قتل ہونے کی جگہ بھی ہے۔ حدیث شریف میں واضح الفاظ کے ساتھ اسی نام کے ساتھ، شہر کے اسی نام کے ساتھ یہ محفوظ ہے، باب اللد اس کے نام کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی جو ہے وہ چند تصویریں جو ہیں وہ اس میں واضح ہیں ہماری اس کتاب میں۔ اس میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اس جنگ میں جو یہود کے ساتھ ہوگی، ہر درخت اور ہر پتھر پکارے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپائے، آؤ اور اس کو قتل کرو، سوائے ایک جھاڑی ہوتی ہے غرقد کے جس میں ایک انسان چھپ سکتا ہے، ایک جھاڑی نما ہے جو ایک انسان اس میں چھپ سکتا ہے۔ انگلش میں اس کو باکس تھرون کہتے ہیں، باکس تھرون، اور اس عربی میں اس کو غرقد کہتے ہیں، ایک جھاڑی نما ہے، یہ اس کی جو شکل ہے جس میں انسان جو ہے وہ ایک آسانی سے چھپ سکتا ہے۔ یہ ریگستان کے علاقے میں تھی، اسرائیل آباد ہوا، ریگستان تقریباً ختم ہو گیا، تو ان کو فکر لگی کہ یہ جھاڑی تو ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کو علم نہیں اور یہودیوں نے اس پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے انڈیا سے 2008 سے لے کر 2012 تک 4 سال میں 12 ارب ڈالر کی کاشتکاری کروائی اس غرقد کی۔ وہ انڈیا سے گیا اسرائیل میں، اور وہاں اس کی شجر کاری مہم، جس طرح ہم درخت لگاتے ہیں اس طرح انہوں نے پورے اسرائیل میں یہ غرقد لگایا کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ ہمیں بچا سکتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ یہ باکس تھرون جو ہے، یہ غرقد، اس کی باقاعدہ شجر کاری مہم کہ جو اس کو لگائے گا، اس مہم میں حصہ لے گا، اس کو بھی انعام دیا جائے، جس طرح ہم شجر کاری مہم سرکاری طور پر کی جاتی ہے۔ 12 ارب ڈالر کی ان 4 سالوں میں انہوں نے وہاں کے انڈیا کے جنگلات سے یہ وہاں امپورٹ ہوا اسرائیل کی طرف۔ اس سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی تیاری کے کس مرحلے میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دجال کے فتنے سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ ایمان اور یہ وہم کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا دجال کا سامنا نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممکنہ طور پر کوئی مکہ میں رہائش اختیار کر لے، مدینہ میں رہائش اختیار کر لے تو بچ جائے گا، یا اس زمانے میں زندہ ہے تو وہ چلا جائے کہاں؟ شام میں، جہاں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ موجود ہوں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، اس کو یاد ہوں گی، سورہ کہف کی 15ویں سپارے میں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، دجال اس پر کوئی جو ہے وہ اپنا وار نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہے، علماء کے ساتھ صحبت ہے، علماء کے ساتھ تعلق ہے، ان کی مجلس میں شریک ہونا ہے، اور علم الفتن کا علم رکھنا، اتنا ضروری علم کہ جتنا ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ کل ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں۔ تو یہ ایک 40 تقریباً صفحات کا، اس کے آخر میں تھوڑی تصویریں بھی ہیں جو ضروری تھیں، تو اس میں یہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ اس کو لکھ دی گئی ہیں، وہ جتنی ہیں ساتھی جو ہے وہ بعد میں لے لیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قتل کر دیں گے، مسلمان جنگ جیت جائیں گے، یہود کا قتل عام ہوگا۔ تو وہ اسلام کا جو کلی غلبہ ہے وہ اتنا عظیم غلبہ ہے کہ کوئی کافر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوتے عیسائی سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، یہودی جو رہ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے، اسلام کا کلی غلبہ ہو جائے گا۔ اور غلبہ اس صورت میں ہے کہ اسلام کے علاوہ نہ کوئی مذہب ہے اور نہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور شخص دنیا میں پایا جاتا ہے، اور انتہائی امن، انتہائی انصاف، وہی جو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نے کچھ سال پہلے قائم کیا تھا،
وہ دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح قائم ہو جائے گا، اس سے بڑھ کر قائم ہوگا، اور اس کے مد مقابل کوئی کافر نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، قبیلہ جذام میں ان کی جو ہے وہ شادی ہوگی۔ اس سے پہلے وہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی کہ وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں، تو ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، اور وہ دنیا میں رہیں گے، ان کا انتقال ہوگا، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روضہ رسول میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں حضرت ابوبکر و عمر ایک طرف ہیں، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جگہ ایک قبر کی باقی ہے جس میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ اس کا ہم یہ نقشہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ان کے کندھے میں ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کندھے کے برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر ہے، اور یہ ایک چوتھی قبر کی جگہ جو ہے وہ باقی ہے، خالی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قد بقیہ فی موضع قبر واحد، ایک قبر کی جگہ باقی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ابوبکر و عمر کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ قبر سے مراد جو ہے وہ یہ مقبرہ ہے، ایک قبر مراد نہیں، قبر سے مراد یہ پوری جگہ ہے۔ ایک قبر یعنی ایک حجرے سے، ایک مقبرہ سے، ایک روضہ سے ہم چاروں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ہیں قتل دجال بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بھی۔ آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اسلام دنیا میں غالب رہے گا کافی عرصہ تک۔ ان کے بعد ان کا جو نائب مقرر ہوگا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام المقعد بتایا۔ المقعد جو ان کا خلیفہ بنے گا اور اسلام کو، اس سلطنت کو، خلافت کو باقی رکھے گا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حالت بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ یہ مسلمان جو ان کے ساتھ تھے یہ فوت ہوں گے، ان کی نسلیں بگڑیں گی اور وہ کفر اختیار کریں گی، اور بہت جلدی یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی بہت لمبا عرصہ چاہیے، انہی پر قیامت قائم ہوگی، اور انہی میں قیامت کی بڑی علامات نزول عیسیٰ کے بعد پوری ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ فتنہ ظاہر ہو جائے گا جس کو فتنہ یاجوج ماجوج کہتے ہیں، اور پوری دنیا کو لے کر، جس طرح حضرت مہدی مسلمانوں کو لے کر جو ہے دمشق میں انہوں نے ٹھکانہ بنایا تھا اور پناہ گاہ لی تھی شام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور اس پہاڑی سلسلے میں چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑی سلسلے کو اتنا وسیع کر دیں گے کہ مسلمان اس میں پورے آ جائیں گے، اور کوئی مسلمان جو ہے یجوج موجوج کے فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف جو ہے بددعا کریں گے، اور وہ جو ہے وہ الگ تفصیل ہے، وہ کون ہیں، وہ قتل کیے جائیں گے۔ اس کتاب میں تھوڑا تفصیل موجود ہے، اس کا وقت نہیں ہے۔ تو یجوج مجوج کا قتل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا کے نتیجہ میں ان کے زمانے میں ہی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو صاف کریں گے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی انسانوں سے 99% زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 1000 جو ہے وہ جہنم میں جاؤ گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ تو کہا یا رسول اللہ ہم اتنی تعداد میں جہنم میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 1 تم میں سے ہوگا اور 99 جو ہے وہ یاجوج و ماجوج میں سے۔ تو انسانوں کی تعداد یاجوج ماجوج کی نسبت 1 ہے، 1%، اور 99% وہ انسانوں سے زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے۔ بحیرہ طبریہ جس کا آپ نے یہ سیٹلائٹ تصویر دیکھی ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ ایک ٹب کی شکل سے زیادہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ یاجوج ماجوج اس کے پاس سے گزریں گے، یہ ایک دفعہ خشک ہوگا دجال کے ظہور سے پہلے، پھر جب بارشیں آئیں گی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خوشحالی آئے گی، یہ پھر بھر جائے گا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے جائیں گے تو یہاں سے گزریں گے یاجوج و ماجوج، تو ان کے اگلے والا لشکر اس کو پی کے گزر جائے گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے لشکر کا پیچھے والا حصہ ہوگا وہ یہاں ہاتھ ماریں گے، کہیں گے کہ یہاں کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا،
کہ وہ اتنی تعداد میں ہوں گے اور اتنا شر و فتنہ اور فساد پھیلانے والے، حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور اس کے بعد جو شر قائم ہونا ہے اس میں یجوج و ماجوج ہیں، اس میں بڑے بڑے خسف ہیں، یعنی قیامت کے سے پہلے پہلے دنیا میں 3 یا 4 مختلف جگہوں پر بڑا خسف ہے۔ خسف کے معنی لوگوں کا زمین میں دھنسا دیا جانا، پوری کی پوری بستیاں، پورے کے پورے جو ہے وہ علاقے ایک دم جو ہیں وہ خسف ہو جائیں گے۔ ثلاثت خسوف، حدیث میں 3 بڑے جو ہے خسف اور دھنسائے جانے کا تذکرہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو موجود ہے۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب کفر والے کفر پر پکے ہو جائیں گے، ایمان والے کب سے دنیا میں سے رخصت ہو گئے، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک بڑی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں طلوع ہوتا ہے، اس دن سورج جو ہے وہ مغرب سے ہوگا، اور توبہ کا دروازہ اس دن جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا بھی رہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جو ایمان پر ہیں وہ۔ اسی زمانہ میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفا پہاڑی جو ہے، صفا مروہ جہاں سعی کی جاتی ہے، وہاں سے جو ہے جانور نکلے گا جس کو جو ہے وہ 21ویں پارے سورہ نمل میں اللہ نے بیان کیا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا اور وہ آ کر نشان لگا دے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کی وفات ہو جائے گی، اور سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے ایمان والوں کا تعین ہو جائے گا اور کافروں کا تعین ہو جائے گا، یہ ایمان والے ہیں یہ کافر ہیں، اور اس کے بعد اللہ ایمان والوں کو ایمان پر باقی رکھیں گے اور کافروں کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق نہیں دیں گے۔ اسی طرح ہے کہ قیامت سے پہلے ایمان اور ایمان کی ہر نشانی کو اٹھا لیا جائے گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو، مسجد کو، قرآن پاک کو، ان کو اللہ حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالی زمین سے اٹھا لیں گے، اور حج جو ہے یہ موقوف ہو جائے گا اور بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا۔ یہ آخری نشانی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ قیامت جو ہے آج یا کل جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے۔ بیت اللہ کا گر جانا اور ایمان والوں کا اٹھ جانا یہ آخری نشانی ہے جس کے اگلے دن جو ہے وہ قیامت نے قائم ہو جانا ہے۔ لفظ اللہ اللہ کہنے والا جب تک دنیا میں ہے دنیا جو ہے وہ قائم ہے، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک بیت اللہ یہ خانہ کعبہ جب تک دنیا میں باقی ہے اس وقت تک لوگ باقی ہیں۔ جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بیت اللہ کو، کعبہ کو لوگوں کے دنیا میں قائم رہنے کا ذریعہ بنایا، اگر یہ نہیں تو لوگ دنیا میں قائم نہیں رہیں گے۔ اس طرح جو ہے محشر کی طرف لوگ جمع کیے جائیں گے، سورہ اسرافیل سے جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ مختصر احوال جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی